بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے. اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں. محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے. سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں. پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا. چند خاص آداب تعلیم ہیں. امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صالح اور نیک عورتیں بہت کم ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ صالح عورت کی مثال عورتوں میں ایسی ہے جیسا کہ غراب اعصم. پوچھا گیا اللہ کے نبی غراب اعصم کیا ہے؟ فرمایا ایسا کوا جس کے ایک پر میں سفیدی ہو. اس حدیث پاک میں اس امر کا بیان ہے کہ نیک اور صالح عورتیں کم ہوں گی، یعنی جنتی اعمال والی عورتیں کم ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک خصوصاً اس دور میں پورا ہو رہا ہے. جس طرح سیاہ اور سفید پر والا کوا نایاب ہے، اسی طرح ایسی عورتیں کمیاب ہیں. چونکہ عموماً عورتوں میں قلب و نظر کی حفاظت، بے پردگی اور دیگر گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے اور تقوی کا مزاج نہیں ہوتا ہے. مثلا شوہر کی اطاعت تو کرتی ہیں مگر بے نمازی ہے. اگر نمازی ہے تو زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتی. اگر نماز زکوٰۃ کا خیال رکھتی ہے تو کوسنا، غیبت کرنا، کینہ رکھنا یہ برائی ہے. شوہر کی مطیع اور نماز کی پابند ہے تو ساس اور ننند سے کینہ اور بغض اور لڑائی ہے. اگر اخلاق اچھی ہیں تو ٹی وی اور بے پردگی میں مبتلا ہے. اگر نماز، روزہ اور پردے کا اہتمام کرتی ہے تو شوہر سے بدزبانی کرتی ہے. غرض کہ ایک نیکی ہے تو دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے. خصوصاً زبان اور دل کے گناہ میں گرفتار رہتی ہے. خوش نصیب ہے ایسی عورت جو اپنا دامن گناہوں سے بچائے تاکہ دنیا اور دین دونوں میں کامیاب رہے. صالح عورت کا عمل صالح 70 صدیقین کے برابر ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن صالح عورت کا عمل 70 صدیقین کے عمل کے برابر ہے، اور فاجرہ عورت کی بدعملی 1000 فاجروں کی بدعملی کی طرح ہے. دیکھو اس حدیث پاک میں نیک اور صالح عورتوں کا کتنا بڑا درجہ اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور ایسی عورتوں کے عمل کا کتنا ثواب ہے. جانتی ہو
صالح اور نیک عورت کون ہے؟ وہ عورت ہے جو متقی پرہیزگار ہو، جو ہر طرح کے گناہوں سے اور اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع کر دیا ہے بغیر کسی تعویل اور بہانے اس سے بچتی ہو، فرائض اور واجبات وغیرہ ادا کرتی ہو۔ یاد رکھو، گناہوں سے بچنا یہی اصلاح اور تقوی میں اہم ہے۔ تمام گناہوں سے احتیاط ہو، گو نیکیاں کم ہوں۔ کہ اس سے بہتر ہے کہ نیکیاں تو ہوں مگر گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہ ہو۔ مثلا نماز، روزہ، تلاوت ہو مگر اس کے ساتھ بے پردگی بھی ہو، غیر محرم سے احتیاط نہ ہو، یا نماز، روزہ، ذکر و تلاوت کے ساتھ بدزبانی یعنی طعن، کوسنا اور لڑنا جھگڑنا بھی ہو، یا یہ کہ ایک جانب نماز، روزہ، تلاوت بھی ہو اور دوسری طرف ٹی وی بھی دیکھتی ہو، تو ایسی عورت صالح نہیں، اور ایسی نیکیاں رنگ نہیں لاتی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دودھ، مکھن، پھل اور میوہ بھی کھایا اور ساتھ میں مٹی کا تیل یا پیٹرول بھی پی لیا، تو ایسی صورت میں غذا سے کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طرح نیکیوں کے ساتھ گناہ بھی کرتی رہی تو نیکیوں کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا۔ پیاری بہنوں، آج گناہوں سے توبہ کر لو۔ گھر میں ٹی وی ہو تو اژدہا سمجھ کر اسے گھر سے باہر کر دو، جنت کے مزے لوٹو گی۔ دنیا کی عورتیں حور عین سے افضل ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حور عین افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتیں حور عین سے افضل ہے، ایسے جیسے ابرا اچھا اور عمدہ ہوتا ہے استر یعنی اندرونی کپڑے سے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ایسا کیوں؟ فرمایا، اپنی نماز، اپنے روزے اور خدائے پاک کی عبادت کرنے کی وجہ سے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نیک اور صالح، ذاکر، شاغل، نمازی عورتیں جنت کی حوروں سے افضل ہیں، اس وجہ سے کہ وہ جنت میں پیدا ہوئی، وہاں عمل صالح، نماز، روزہ کہاں؟ یہ اعمال صالحہ تو دنیا میں ہیں، اس لیے کہ حور عین نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، حج، ذکر و تلاوت کے ثواب سے اور ان سے خدا کا جو قرب حاصل ہوتا ہے محروم ہیں۔ دیکھو تمہاری کتنی بڑی فضیلت ہے، اس سے تم یہ نہ سوچنا کہ وہ تو بڑے مزے میں رہیں، جنت میں پیدا ہوئی اور جنت میں رہنے لگی، اور ہم تو دنیا کی مشقت آمیز عمل کے بعد جنت پہنچی۔ پیاری بہنوں، جنت کے مزے اور اس کی راحتوں کی لذت تم لوٹو گی، ان کو یہ لذتیں اور مزے کہاں نصیب ہیں؟ مشقت اور پریشانیوں کے بعد راحت کی لذت کا احساس ہوتا ہے۔ دیکھو، لذیذ خوشبودار شربت کا مزہ گرمیوں میں پیاس کے بعد ملتا ہے، شدید جاڑے کے موسم میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح دنیا کی پریشانیوں کے بعد تم کو جنت کے مزے کا احساس ہوگا، حوروں کو نہیں۔ اس لیے دنیا کی عورتیں حور عین سے افضل ہیں۔ جنت کے 8 دروازے کس کے لیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خدا سے گناہ کے بارے میں ڈرے اور گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس سے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، اپنے اپنے خصوصی اعمال کی وجہ سے جنت کے دروازے سے لوگ جائیں گے۔ عموماً لوگ ایک دروازے سے جانے کے مستحق ہوں گے، بعض مرد اور بعض عورتیں ایسی ہوں گی کہ ان کو جنت کے تمام 8 دروازے سے جانے کی اجازت ہوگی، اور ان کے اعزاز و اکرام میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے،
اور ان کو اختیار ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں جنت میں چلے جائیں۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جن میں یہ 3 اوصاف ہوں گی۔ نمبر 1 تقوی، تقوی والی زندگی ہوگی، یعنی تمام ناجائز اور شریعت کی منع کردہ چیزوں سے بچتی ہوں گی، ہر گناہ کی بات سے بچتی ہوں گی، مثلا 5 نماز کی پابند، خصوصاً صبح کی نماز کی۔ اپنے زیوروں کے حساب سے اگر نصاب کے برابر زکوٰۃ ہو تو زکوٰۃ نکالتی ہوں گی، کسی سے لڑتی جھگڑتی نہیں ہوں گی، لعنت نہیں دیتی ہوں گی، کسی کو کوستی نہیں ہوں گی، احسان نہ جتلاتی ہوں گی، اسی طرح بے پردہ کہیں نہیں جاتی ہوں گی، اجنبی مردوں سے سخت احتیاط کرتی ہوں گی، بلا شدید ضرورت کے گھر سے باہر نہ پھرتی ہوں گی، عرس اور مزاروں پر نہ جاتی ہوں گی، رشتہ داروں میں سے کسی سے کینہ اور بغض عناد نہیں رکھتی ہوں گی، غیبت کرنے سے بچتی ہوں گی، دیور اور غیر محرم رشتہ داروں سے پردہ کرتی ہوں گی، نہ خود ٹی وی دیکھتی ہوں گی اور نہ گھر میں رکھتی ہوں گی، سنیما، ناچ اور گیت گانے میں شریک نہ ہوتی ہوں گی، محرم ربیع الاول کی بدعات نہ کرتی ہوں گی، غرض کے ہر گناہ کبیرہ سے بچتی ہوں گی، اگر کسی وجہ سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتی ہوں گی۔ نمبر 2 شوہر کے علاوہ کسی پر نظر اور نگاہ نہ رکھتی ہوں گی، سنیما اور ٹی وی کے ذریعے عفت کو برباد نہ کرتی ہوں گی، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہوں گی۔ نمبر 3 شوہر کی ہر اس امر میں جس سے شریعت نے منع نہیں کیا اطاعت اور فرما برداری کرتی ہوں گی، اس میں غفلت اور سستی سے بہانہ نہ تراشتی ہوں گی، مثلا شوہر کی عادت اور ضرورت کے مطابق وقت پر تمام کام کر دیتی ہوں گی، بیماری اور تھکن کی حالت میں خدمت کر دیتی ہوں گی، مثلا شوہر کا مزاج معلوم ہے کہ وہ گرم کھانا کھاتے ہیں، گرم پانی سے وضو کرتے ہیں، تو اس کے حکم دینے سے قبل اس کا پہلے سے اہتمام رکھ دیتی ہوں گی، غرض کہ اس کی خوشی اور آرام کو ملحوظ رکھتی ہوں گی، تو ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پیاری ماؤں اور بہنوں، ان تینوں چیزوں پر ہمیشہ عمل کرو، جس میں مشکل امر گناہوں سے بچنا ہے، باقی 2 امور تو آسان ہیں، جنت کے 8 دروازے کھلوا لو، آج تھوڑی سی نفس اور ماحول کے خلاف مشقت برداشت کر لو، کل جنت کے مزے لوٹو گی جو ہمیشہ ہمیشہ کا مزہ ہوگا۔ سارے مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔